بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے کہ نماز کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا احکامات ہیں اور بے نمازی کی کیا سزا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ماعون آیت نمبر 4-5۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ترجمہ: تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے، یعنی پڑھتا ہے لیکن وقت گزار کے قضا کر کے۔ بے نمازی کی سزا کے بارے میں احادیث مبارکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے، یعنی نماز چھوڑ دی تو آپ ایمان سے خارج سمجھے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ عز و جل اسے 15 سزائیں دے گا، ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں: اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم فرما دے گا۔ نمبر 2، اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا حق تعالیٰ آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا۔ نمبر 5، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ قبر کی 3 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دے گا اور قبر اس طرح اسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوگا۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا، میں الشجاع الاقرع ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر ظہر تا عصر، نماز عصر ضائع کرنے پر عصر تا مغرب، نماز مغرب نہ پڑھنے پر مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک مارتا رہوں۔ اور جب وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، تو وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن کی 3 سزائیں یہ ہیں: اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 2، حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت اور طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائیں گے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی قصداً ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی جو لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، پلیز اللہ کے حضور توبہ کیجئے اور دل میں عہد کیجئے کہ آپ کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں آپ ان کی قضا ادا کریں گے۔ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز جو آپ نے چھوڑی ہوئی ہے اس کی قضا لازمی کیجئے۔ قضا صرف فرائض کی اور وتر کی ہوتی ہے، سنتیں قضا میں نہیں پڑھنی ہوتی۔
لائک آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 سنتیں 2 فرض اور قضا میں 2 فرض آپ پڑھ لیں گے، اور ظہر میں اسی طرح پوری نماز پڑھ کے آخر میں 4 رکعت نماز فرض جو ہے قضا کے ادا کریں گے۔ تو بہت ہی آسان ہے، ہارڈلی 5 منٹس آپ کے ایکسٹرا لگیں گے، لیکن آپ اتنے بڑے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی سے ٹائم پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل جو ہے وہ وقت پر نماز ادا کرنا ہے، اور نماز کا آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئے گی اس کے باقی اعمال بھی اچھے اور پورے نکلیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو وقت پہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فی امان اللہ۔